عزیزان محترم و گرامی قدر حضرات، بر صغیر پاک و ہندی زمین اس حوالے نال بڑی زرخیز ہے کہ اتھے جس بندے نے جو بھی رنگ اختیار کیتا ہے انہوں کچھ نہ کچھ بندے منن والے مل گئے. اتھے کوئی بندیاں دی اجتماعی سوچ نہیں اس ساڑھے معاشرے مثلا اتھے وہ لوگ بھی نہیں جڑے اللہ کو مندے ہی نہیں. کچھ بندے انہاں دے نال بھی ہو گئے. کچھ وہ لوگ نے جڑے آدھے نسی اللہ بندے انہاں نال بھی ہو گئے. گرو نانک نے گرو ہونے کا اعلان کیتا ہے انہوں نے بھی بندے منن لگ پے. رام کرشن نے اپنا اعلان کیتا ہے ہندوازم کا انہوں نے منن والے بھی ہو گئے. بدھ نے اپنے مذہب کا پیروکار بنائے وہ بھی منن والے بڑے ہو گئے. اس سے بڑے صغیر ہوئے اگر کسی نبوت کا انکار کیتا ہے کہ نبوت ہے ہی کوئی نہ وہ دے پیچھے بھی بندے ہو گئے. اور اگر کسی نے یہ دعویٰ کیتا ہے کہ میں نبی ہاں تو وہ دے پیچھے بھی بندے ہو گئے. کسی نے قرآن و حدیث کا مکمل انکار کیتا ہے تو انہوں نے بھی بندے ہیں. کسی نے حدیث کا انکار کیتا ہے تو وہ دے پیچھے بھی بندے ہیں. کسی نے صحابہ نہیں منیا انہاں پیچھے بھی بڑے بندے ہیں. جنہ صحابہ نے منے انہاں پیچھے بھی بڑے بندے ہیں. یعنی دسنا یہ چاہ رہا کہ اتھے ہر کسی بھی اپنے حصے سے مل جاتے ہیں. ساڑی قوم ایسی ایتے لطیف ہے لیکن ساڑے قوم دے مزاج دی عکاسی کرتا ہے کہ شاید ہو گئے گا لیکن کیونکہ سنت ہوئی کہ ایک انگریز پھاٹک تک کھڑا سی تھے اتو پھاٹک بند ہو جاتا. ایک پاکستانی آیا انہیں سائیکل اپنا سر تے چکیا تو پھاٹک کراس کیتا چھتی نہ. انگریز سمجھا کہ یار ایک قوم تو بڑی وقت کی پابند ہے انہوں نے وقت کی کتنی قدر ہے. ماشاءاللہ بھی بڑا متاثر ہویا. پھاٹک کھلیا وہ اگے آیا تو انہیں دیکھا کہ اگے ایک تماشا کرنے والا بندر کا تماشا کر رہا ہے ڈگلو بھی جا کے وہ سائیکل والا اتنے کھڑا ہے. وہ سوچنے لگ گیا بھائی یار یہ کتنی فارغ قوم ہے کہ اتوں کتنی سپیڈ نال لگے ایتھی کو پرواہ کوئی نہیں. ایتھی کوئی ہوتا ہے اپنا تماشا نہیں کریا نو وقت دے زیادہ فکر ہی کوئی نہیں. تو یہ ساری قوم کا کچھ مزاج اس طرح ہے کہ جس بندے نے جو رنگ بھی دکھایا ہے تو یہ تجربہ خود کیتا ہونا ہے کہ اتھے چوک تے کو بندہ مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں اگے رکھ کے تے دسن لگ پوندا ہے کہ ہے فائدہ ہی دا ہوتا ہے. لوگوں کی بھیڑ اتنے بھی کٹھی ہو جاتی کہ یہ کی دس رہے. حالانکہ سانو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ اتنا قابل حکیم ہوتا تو کسی جا کے بیٹھا ہوتا لوگ یہ کول آتے ہیں جہاں چوک کے جا کے دوائیاں پہ بیچ رہے یہ کیسا حکیم ہے. لیکن اسی وہ کول بھی کھڑے ہو جائیں. تو ایسا ہر دور اور ہر فیلڈ میں ساری قوم کا مزاج ایک لوگوں کا ہجوم قوم ہے ہی نہیں. قوموں کے مزاج اور ہوتے ہیں. اتنے ہر رنگ ہر نسل کے لوگ نے اور انہوں نے اپنے اپنے خیالات نے اپنے اپنے انہوں میٹر سیٹ کیتے لوگوں کے مطابق ہی چل رہے. تو اس ماحول میں
اس ماحول وچ اور اتنے مختلف انوع ذہن دے لوگاں جس بندے کی ذمہ داری لگائی گئی ہے دعوت حق دین دی، انہوں بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ اصل بات میں کرنا کہ اتنے مختلف اذہان کے لوگوں وچ دعوت دین کا کام کرنا، دین کی دعوت دینا اور لوگوں کو دین کی راہ کی طرف بلانا، یہ کتنا مشکل ہوئے گا۔ آپ کی توجہ ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں کی بات کی تھی۔ اتنے مختلف ذہن میں لوگوں نے صحابہ منن والے، صحابہ نہ منن والے، اللہ منن والے، اللہ نہ منن والے، حدیث نو منن والے، حدیث نو نہ منن والے، قرآن نو منن والے، قرآن نو نہ منن والے، ولیاں نو منن والے، ولیاں نہ منن والے، ولیاں رب منن والے، ولیاں بالکل نہ منن والے، قبراں سجدہ کرن والے، قبراں تے نہ جان والے، ہر اتنے خیالات کے لوگ رہے تھے۔ انہاں وچ جس بندے کی دعوت دین دینی ہے، اس بندے کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو بندہ فقیر چند گلاں عرض کرتا ہے اس مشکل صورتحال وچ دعوت دین دین والے بندے کو سب کو پہلے ایک چیز سے عمل کرنا چاہیے، اور وہ ہے ظاہر اور باطن دا ایک ہونا۔ دعوت دین دا کم کرنا دائی اور مبلغ وہ دے واسطے یہ لازم ہے کہ وہ دا ظاہر کہ وہ دا باطن ایک ہو ہے۔ اگر جو چیز میں دے رہا وہ دیتے میں خود یقین نہیں تو میری دعوت کبھی بھی اثر پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو میں لوگوں دسنا وہ دیتے میں خود عامل نہیں تو میری دعوت اثر نہیں۔ آپ کو سمجھ آئی کہ نہ؟ جنہ کی دعوت میں اثر سی بندے آندے نہیں تو اٹھے بابے والی پڑھی کوئی نہیں ہے۔ آج بھی لوگ اعتراض کر دیں کہ کسے نیٹ سے اعتراض کرنے والے بندے آندے کہ کسے ولی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیتا، بھئی کسے ولی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیتا، کسے ولی نے حدیث کی شرح نہیں لکھی۔ بھئی انہاں کمڑیاں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہن ترجمہ کرنا ہے جو ہزارہ ہوگا، کوئی ایک آیت کسی بندے نے دل میں بھی لا کے لکھا ہو، ترجمہ کرنا ہے تو بڑے قرآن کا ترجمہ تسی کر لیا لیکن اس آیت اور ترجمے کو کسی بندے نے دل میں نہیں اتاریا، کسی کافر کو کلمہ پڑھایا گیا۔ ارے نادانو تو انہیں سمجھ نہیں آئی، ترجمہ کر کے دینا نے مسلمانوں پہلے مسلمان تے بنا لی، انہاں دیاں زندگیاں تے کافراں نوں دین وچ لیاوندیاں گزر گئیاں، تو جے اسی انہاں دا شکریہ نہیں ادا کر سکے درویشاں دا تو انہاں دی ترغیب تے نہ کریے۔ چلو جی صحابہ نے قرآن دا ترجمہ کیتا ہے، بولو نہیں کیتا، حالانکہ انہوں نے اتنے ملک فتح کیتے ہیں، کسی ملک کی ترجمہ نہیں نہ جا کے کیتا قرآن، کسی صحابی نے حدیث کی کوئی کتاب نہیں لکھی، سیتا میں کھڑے صحابی نے لکھی کتاب، بھائی انہوں نے دور یہ سی کہ وہ دین کو لے کے دنیا میں چل رہے تھے۔ ہندوستان دے اولیاء لوگاں دے دلوں وچ قرآن و حدیث دا مفہوم عملی صورت وچ اتار کے انہوں نے دیندار کر رہے سن۔ یہ ذمہ داریاں بعد ہوئے ہیں۔ میں جس موضوع سے عرض کر رہا تھا اس پہ آؤ کہ مبلغ دی تبلیغ اثر کیوں ہے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ انہوں کو ایک مائی ہے
یہ میرا منڈا گڑ کھاتا ہے، ان منع کرو۔ فرمایا کل وہ مائی کل ہے کہ آپ نے بھوک مار کے فرمایا لگی پتر گڑ نہ کھایا۔ وہ مائی حیران ہوئی تو اسے کہتے سوڑے ایک گل نہیں کرنی ہے تو کل چکر ہو۔ تو آپ نے فرمایا کل میں آپ گڑ کھاتا سا۔ چھوٹا کیا واقعہ لیکن درویش کی تبلیغ کا انداز ظاہر کرتا ہے کہ درویشاں دوجیاں وہ کام کبھی نہیں سی آخیا جیڑا وہ آپ نہیں سن کرتے، دوجیاں وہ کام آخیا کرو جیڑا تسی کرتے ہو تاکہ تہاڈی تبلیغ وچ اثر پیدا ہو۔ جڑا بندہ سگریٹ ہاتھے کھڑی پی رہا ہے تے لوگاں نوں دس رہا ہے کہ سگریٹ نہیں پینی چاہیے، وہ دے تبلیغ دا اثر ہوئے۔ میری بات نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ جس بندے نے سگریٹ خود لائی اور اگلی بجھن نہیں دیتا پیچھو پھر لا لینا ہے، دنیا نہ آتا ہے یار سگریٹ نہیں پینی چاہیے۔ اچھا چلو میں اور سادہ کرنا، جس بندے صرف عید کی نماز پڑھنی ہے وہ لیکچر اس گل سے دے دے نماز 5 ویلے پڑھنے کا بڑا فائدہ ہے، دسو وہ تبلیغ چکر ہوئے گا؟ اے وجہ جی کہ تقریراں بھی دن رات ہو رہی ہیں، تبلیغ بھی دن رات ہو رہی ہے، محفلاں ساڈے دن رات ہوندیاں پئی اور ناکخواں ودے جا رہے ہیں، نقیب ودے جا رہے ہیں، خطیب بڑھتے جا رہے ہیں اور عمل گھٹتا جا رہے ہیں۔ اس دی وجہ ہے کہ ان لوگ ایسے بزنس ڈیل کر رہے ہیں، دین دی خدمت دا اور دین دا کم کرنے دا جذبہ مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ ان دا بندہ ہی ہے، لیکن اس بندے دے اندر علم تے عمل دا اجتماع ہوتا ہے، اس ویلے وہ دی گفتگو وہ دی عمل اللہ تعالیٰ اثر پیدا فرما دے۔ حضرات آپ مسئلہ نہیں سمجھ آئی کہ نہ؟ اس لیے دعوت اسلامی کے جڑے بانی نے انہوں دی زندگی میں دیکھیں کوئی انہوں دی بظاہر صورت جڑی ہے وہ کوئی عام بندیاں تو الگ تھے، نارمل جس طرح سی بندے انسان ہے اس طرح انہوں دی صورت ہے، کوئی کاسٹ کے اعتبار نالے نہیں، وہ سید نے کہ بڑی اونچی کاسٹ ہے انہوں دی، وہ بھی وہ عام کاسٹ ہے جی ہندوستان کی عام کاسٹ ہے، کوئی ذاتہ نے اس طرح وہ بھی کسی ذات برادری کے عام نے لوگ بندے انہوں نے باقاعدہ کسی مدرسے میں علم نہیں پڑھیا جا کے نہیں افواہ الرجال نال انہوں نے علم پڑھا اور وہ اس وقت میرے نزدیک تے عالم ہے۔ توجہ ہے؟ اور انہوں نے کوئی ایسی سریلی آواز بھی نہیں کہ وہ بڑے اور سوچ طریقے نال بات کر دیں تو لوگ انہوں نے گل من دیں۔ آخر کسی جامعہ دے شیخ والحدیث بھی نہیں، محدث دے مفسر بھی نہیں، ذات بھی اونچی کوئی نہیں، میں دوجہ نو وکری کاسٹ انہوں نے صورت بھی کوئی انہوں نے دوجہ نو الگ نہیں، عام انسانہ جیسی نارمل صورت ہے، تو آخر کی وجہ ہے کہ ایک بندے دی آواز نے لکھاں دیاں کو بدل چھڑیا۔ تو بھائی انہوں نے ایک کو ریزن ہے اور وہ ریزن ہے کہ جتنا علم ہے اتنا ہی عمل ہے، جتنا علم ہے اتنا ہی عمل ہے، اور ایک ہی چیز میں آواز اثر پیدا کر رہا ہے، اور وہ سادہ کی زبان نال بولتے کہ اللہ انہوں دی آواز اور انہوں دے پیغام کو لوگوں دے دلوں وچ پہنچا دے۔ واللہ ایک ہی میرے نزدیک ہاں ما اندی، یہ میرے نزدیک ہے، میرا تنسی آئے گئے مینوں یہ لگتا ہے دوجے دے نال اتفاق نہ کرن تے انہوں نے یہ اختیار ہے، دنیا پہ تھوپنا تے نہیں، میں اپنی گل دس رہا کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ جتنا علم ہے اس تو زیادہ عمل ہے، اور جدو علم زیادہ ہوئے تو عمل بالکل نہ ہوئے، جدو اسی ممبر رسول کے ناک پڑھتے ہویا ناڑ ڈانس کرانگے اور ساڑھی توجہ مدینہ شریف تو زیادہ لوگاں دے ہتھاں دی طرف ہوئے کہ وہ اٹھے تھے یا نہیں اٹھے، لوگاں نے سبحان اللہ آکھی یا نہیں آکھی، لوگاں نے جیب والا ہاتھ کیتا ہے یا نہیں کیتا، تو پھر ساڑھی ناک جو اثر پیدا نہیں ہو سکتا۔
اگر اسی نقیب نقابت کرے گا، نعت کرے گا، خطیب خطابت کرے گا اور نال ڈانس بھی کرے گا تو پھر کیا ساری گفتگو میں اثر پیدا ہوئے گا؟ ساری گفتگو میں اثر پیدا نہیں ہوئے گا، ساری گفتگو کھوکھلی ہوئے گی کیونکہ سارے خودوں نے اتنے اعتبار کوئی توجہ نہیں کی بات۔ عزیز من داعی اس چیز پہ غور کرے۔ اللہ فرماتے ہیں اُدعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ بالحکمہ، اوے حکمت نال بلاؤ، اے حکمت نال بلاؤ، والموعظۃ الحسنہ، اور سونی نصیحت نال لوگاں نوں رب دے راہ دی طرف بلاؤ۔ حضرت محترم کی وجہ ہے آخر کے 10-15 بندے بارش دڑیاں والے چوک کھڑے ہو کے ایک بندے دعوت دے دے مسجد آؤ جو نہیں آؤں انہوں نے یہی کہہ رہے ہیں کہ آؤ مسجد چلیے گلا کریے دین، وہ نہیں آؤں۔ آخر کی وجہ ہے کہ ساڈی دعوت تے بندے مسجد نہیں آتے، وہ آ کے ڈیرے ہی جاندے ہیں تے بندے آپ پہ آ بھی جاندے ہیں، اور فرق اتنا ہے کہ اسی جنہاں دعوت دیندے ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ جنہاں دعوت دیندے ہیں وہ غیر مسلمان ہیں۔ تو ساڈی دعوت تے کوئی بندہ مسیح آن کے تیار نہیں، وہ صرف بہ جاندے ہیں تے لوگ آپ ہی انہاں کو آ جاندے ہیں۔ تو بھائی آخر سانو اس چیز کا جائزہ لینا پڑے گا کہ ساری تبلیغ وچ پرابلم کی ہے، ساری گل کیوں نہیں سنی جا رہی؟ ہاں اگر کسی نے بھی نہ سنی جا رہی ہوتی تو پھر سارے تھوڑے ایک بہانہ ایسی کہ بھی بندے کے ہو گئے کسی نے بھی نہیں سن رہے، نہیں کسی بھی سن رہے ہیں، کسی بھی سن رہے ہیں، اور کسی بھی نہیں سن رہے تو یہ نہیں سنی جا رہی اور سوچنا پڑے گا کہ آخر میری تبلیغ کیا مسئلہ ہے کہ میری تبلیغ لوگ نہیں سن رہے۔ عزیزو اور ساتھیوں، فرق یہ ہے کہ دین دائی نے اور مبلغ نے، نقیب نے، خطیب نے، عالم نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ تو جدو اسی کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے دین نو، تو پھر ساری دعوت اثر والی نہیں رہی۔ آپ کو سمجھ آئے گی نا؟ سنو اور یاد کرو، وہ ساڈے ایک بڑے بڑے خطیب نے، بڑے بڑے خطیب، میں نام نہیں نہ لے رہا، انہوں کو ایک بندہ گیا، اس کا کہتے تقریب کا ٹائم دو، انہوں نے فرمایا انہیں پیسے دے، انہیں پیسے زیادہ نہیں، پیسے زیادہ نہیں، انہوں نے فرمایا بھائی تواڈے پیٹ مولوی ہے، اس کا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ مسئلے کرتا ہے انہوں نے عمل کر لیا، کوئی نہیں بڑا جی میں سارے کرتے میں بھی کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہوتے عمل۔ انہوں نے فرمایا یہ مطلب ہے تو عمل آستے میں کوئی نہیں سکتا، تو سدے چس کے آستے تو سے چس کے نہیں پیسے دے، جی اسی عمل کرنا ہوئے تو میں سادہ مولوی کو تقریر کریں گے گل تو ہوئی، لیکن اسی سادے کی گل نہیں سنی سی لینا ہوں گا چس کا توجہ ہے حضرات پہ۔ تو ساڑھے کام چسکیاں دے آتی ہیں، اسی دین سمجھنا آستے اور دین کے عمل کرنا آستے تقریر نہیں سن دے۔ میں جب کچھ بندیاں ملنا اور وہ میں دستے کیسی اے گل تواڈی سنیے تو تے عمل کیتا ہے تو واللہ میں بڑی خوشی اور مسرت محسوس کرتا۔ ایک مائی صاحبہ میں ملے تھے، میں فرمان لگے بھئی میں اگر کسی پوچھ دی نہیں لیکن تواڈی میں تقریر سنی تے اٹھتی میں ہوں بھی کوئی نہیں پر ہوں ڈرامے نہیں سنتی، علماء دیاں تقریراں سنتی جاتی، حضور دیاں نعتاں سنتی جاتی،
تو میں رب کے شکر ادا کیتا کہ یا اللہ چلو یہ ہو جائے کوئی 2-4 بھی اور ہوئے تو ساڑی بھی جا کے نہ ہی ہو جاڑی کسی کنے جو کہیں جانے لیکن کچھ ہے جنہ تک اثر بھی ہو رہے ہیں. عزیزوں اور ساتھیوں اپنی دعوت کا طریقہ بدلو. ساڑی دعوت کوئی خامی تے نہیں کہ ساڑی گل تے لوگ اثر نہیں کرتے. کیوں ساڑی گل تے اثر نہیں ہو رہا؟ کیوں ساڑی تبلیغ نے لوگوں کے ذہن نہیں بدلے؟ اور وہ کون سا جنہ دی ذہن بدل چھڑ دی ہے تبلیغ؟ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ اللہ کے درویش سرکار نے کسی دسیا کہ ساڑھے علاقے میں ایک عورت کو گانا بجانا کرتی ہے. یہ درویش نے ذرا وہ کیسے درویش نے رمضان شریف میں اپنے پنڈ آئے. رمضان میں اپنے پنڈ آئے تو پنڈ والے سمجھا کہ سارے پیر صاحب نے تو بڑے بزرگ نے وہ باہر نکل آئے جی میں لوگ پولیس لے کے باہر نکل دے وہ باہر نکل کے آئے انہاں روٹی جیب وچوں کٹی تے کھانا. رمضان ہے وہ جڑے استقبال کرن آیا انہاں ایک دوسرے نال کہیا درویش میں ہوا گھر چلیے دیہڑی گل کوئی جڑا روزے نہیں رکھدا ہے ولی آؤ گھر چلیے. وہ بندے پچھلے گھر ٹر گئے تو وہ نہ وہ روٹی جی کھانے پے اس ویلے جیب وچ پا لئی. جڑا نال درویش سی اس پوچھا سرکار روزہ تے ایسا لڑ کے رکھیا تے تسی تے سائیں مختار ہو ہر ویلے روزہ رکھ دیو ہن روزہ رکھیا کیوں توڑیا؟ فرمایا میں کڑی محنت کر کے اس نفس نو زیر کیتا ہے. ایک دو بندیاں ہونا سی تے نہ میرا استقبال کرنا تو میرے ہاتھ چومنے اس مڑ بڑیاں ہو گیا. انہیں پھر کہنا سی ویکھی تو کتنا بڑا پیر بن گیا ویکھی تو کتنا بڑا مولوی بن گیا کتنا بڑا عالم ہو گیا. ہن لوگ تیرا استقبال کرتے نہ چومتے ہیں تے اے مڑ دیر کرنا ان ڈان تے مڑ بڑا ٹائم لگنا سی. ان دسیا رہن دے نال ملامت کیتی ہے یا کہنے دیڑی گل کوئی نہیں تے ایک کہنا بھی تھوڑا جہا اور دب گیا تے جے اے بڑا ہو جاتا تے اگے بڑا اوکھا ہو کے ان نکیاں کیتا سی نیویاں کیتا سی. ایک روزہ توڑیے تے 60 ہی رکھنے میں 60 رکھ لاں گا وہ 60 سوکھے نے اینوں مڑ دوبارہ مارنا بڑا اوکھا سی. اس کو یہ سودا کیتا آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ فرمایا ایک سودا ایس واسطے کیتا ہے وہ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ درویش کامل انہوں نے کسی دس سے پوری محلے میں ایک عورت ہے جو گانا بجانا کرتی آپ نے مسلح لیا جو دے بوئے تیار مسلح بچھایا تو آپ وہ جڑے وہ دے آشناس گانا سننا رہے ہو ناؤنا بیٹھنا درویش میں بھی نہ ہو جانا وہ سکتے بھی آج بندہ کو دیا ہے نوکرانی تھلے آئی اس جا کے دس ہے آج باپ بیوری آئے اللہ اللہ لو سکے آج باپ بیوری آئے توجہ ہے آج باپ بیوری آئے اس نے کہا جا باپ بیوری ناک پرا کسی مسیح جو جا بابا جی فرمایا مسیح تڑے نہیں آج اسی بڑے کو ہی آئے اس نے کہا اتنے آ گیا وہ سمجھا شاید باپ بیوری والا اتنے روح ہو رہے تے اندر والا روح ہو رہے لیکن یہ وہ بابا سی جیتا دیر تے بات نہیں کو سی سرکار چلے بہ گئے فرمایا آج ساڑھے نال مزدوری طے کر تو رات دے کتنے لینے اس کا کیا اتنے فرمایا لو ڈیوٹی ساڑھی مرضی کی پیسے تیری مرضی وہ کہے بابا جی گل ہو سرکار پیسے دے کے تے فرمایا لے پھر نہیں کر بھئی تو جا ہونا اے جے تو کپڑے پہننا اے بدل کیا وہ اس نے سمجھا کہ شاید ایک پسند نہیں ہے بابا جی وہ فیشن والا کپڑا پایا وہ سارے ہوئے اس وڑے اللہ والے اپنی چادر اتارے اور فرمایا بی بی ہے چادر اوڑھ تاکہ تیرا پردہ ہوئے تاکہ تیرا پردہ ہوئے عزیزہ میری بکار اللہ والے فرمانے میں کی چادر
مسلح تے کھلو گئی اللہ دے ولی نے مسلح تے کھلار کے پیچھو دعا آواز سے ہاتھ اٹھائے رب العزت دی بارگاہ کو عرض کی دیئے تیری ایک طرف پلا بغداد میں بہت بڑے ولی اللہ سے ایک تاجر بڑا امیر تھی انہوں نے بڑھ گیا کہ حضرت میں شام کی طرف سفر کا ارادہ رکھنا کہ میں جاؤں سرکار نے فرمایا نہ جائیں تو راج قتل ہو جائے تو مال تیرا بھی لٹا گیا ابار آیا تھے ایوی دیر میں خیال آیا ولی کے گور بھی ہے سید افریق کا درجیلہ کے یار بھی آئے شاہ کو نہ بولنا جاؤں وہ ہوتے لگا گیا کہ عرض کیتی بھئی سرکار میرا ارادہ سفر ہے تجارتی سفر ہے تو میں شہر خمال پڑ گیا کہ انہوں فرمایا میں سفر نہ کریں تو سرکار آپ کی فرما دے آپ فرما دے انہوں سچ رکھے پر سفر کر لا اچھا اگلے ولی بھی بڑے کرمالے وہ یہ نہ آتے ہوتے رہنے نہیں گئے کچھ سمجھ آئیے کہ مڑتے ایک پیر دا مرید مجھے پیر کو ٹور کے ہے میں میڑ جائے تو پیران پتہ لگ گیا تو آتے تیری ساڑھی بیعت کو گئی ایڈی کچی ہے جڑی تجھے نہ سلام لین والی کو کچھ سمجھ انہوں نے بہت دیر بھیڑ کی گیا ہے تیری ایسی تے جیسی ساڑھا مرید ہوگی تو مجھے بھی جانے نا خان ورن مارنے میں وہ شیخ سنادار مرشد خانہ کا کو سمجھے نارو لا بھائی گلی گلی کا یار بنائیے وہاں کبھی نہیں لوگا تو کمینہ ہے جنہا دولیا پیرا ہے گوڑ جا ہونتے پاری ہے حالت یاد کیا دیا پیرا تھا انہوں نے اپنے مریدہ سے نہیں خطرے کا اعتبار کیا ہوگا خطرہ ایک ہے کو سمجھے یہ کوئی میں کہہ تو اٹھا مرید ہے کہ مرفی ہے بھئی آپ مجھے دی تڑی نکلی تو سکھا لے کیا حسلہ کرو جیڑا ایڈا کچا مرید ہوئے نا بھئی یاد مجھے پیر کو ملیا تو اس اپنے مرشد کو چھڑ دینا ہی مجھے مرید رکھنے ہی نہیں چاہیے وہ مرید نہیں بدوجے ملن داڑی ہونا چھڑ دینا تو ہی مجھے مریدہ لاچار پڑا ہے ہر درویش کو اپنے مرید میں سبق پڑھانا چاہیے کہ جتھے کو اللہ دا بڑی ملے اور مل کے اپنے حصے دا فیض ادب کر کے لے لیا گا سمجھے جس ولی کو بھی بنے گا وہ دیکھو جیڑا فیض ملیا ارادہ یہ رکھی دیتے پہل پیچھو مرشدی گلیندہ گیا یہ صوفیزم دا سبق ہے کہ جس شیخ کو بھی بن فیض ملے سمجھا کرو کہ میرے مرشدی عطا ہے کوئی سمجھے اللہ 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 ایک جٹ کیا کسی پیر بولتے ہوں میں کو طبیب لے آگے اس نے مندہ ہو وہ بکرا لے کے اپنے پیران کو انہوں نے کہا طبیب تو اس دیتا ہی وہ سر کہا جی میں ہی لگتا ہے طبیب دیوایا آپ اسے کیا میں ہی لگتا ہے کہ طبیب دیوایا تو سائن سنسکانے کا بندہ سی میں اس بندے میں کیا وہ کہا میں ہی لگتا ہے طبیب دیوایا تو سائن تو ایڈی کچی ارادت نہیں ہوتی جڑی دنیا ملے بالکل فنش ہو جاتی تو مریدان ٹوکرے چھوڑا اس دور اس کون رکھ سکتا ہے ٹوکرے دے ہٹ رہنا ہے باہر نکلے ہے نا
فقیر حاسد نہیں ہوتا، جڑا حاسد ہوگی وہ فقیر فقیر حاسد نہیں ہوتا، جڑا حاسد ہوگی وہ فقیر نہیں ہوتا. جی میرے بھائی توجہ فرمانا. تو سرکار نے فرمایا تو جا ہو سکتا کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ تو قتل ہو جانا ہے. باپ نے فرمایا میں ضامن ہوں. میں سید عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں میں ضامن ہوں. جا ٹر گیا راہ چل خواب آئی وہ دے قافلے دے ڈاکو حملہ کر مال بھی لوٹ لیا نہیں اور بھی قتل کر دیا. خواب تو بیدار ہو گیا پسینوں پسینی چیزیں وہ دیکھ ہے تو آپ کی سیکھ وہ سمجھ کو واپس آیا تو بدار ایک کھلوتا ہے. راہ دو ہے، ایک شیخ حماد کو جاتا آتے ایک جانا سے سید عبدالقادر جیلانی کھلو کے سوچنے لگا پہنا کدے جانے شیخ حماد تو آگے تو نہ فرمایا پہنا ہوتے ہی جا. پہلا سید عبدالقادر جیلانی جا انہاں 70 مرتبہ رب کی دعا کی دیئے تا تیری تقدیر لکھا ہے واقعہ خواب وچ بدلے. انہاں 70 مرتبہ دعا کی تھی تا تیری خواب دا واقعہ تیرا خواب بدلے تقدیر تیری آئی تھی لکھی لیکن فقیر دی دعا نال وہ خواب وچ بدل گئی. عزیزاں علی وقار تاں اس کے عقیدہ رکھنے مریدوں کو خطرہ نہیں پارے غم سے اس ویلے اور لیکن جدو سر سجدے وچ رکھ کے اٹھایا تے ولی دی دعا نال اللہ نے معرفت عطا فرما دی. فقیر تے بیٹھے ہے تبلیغ کرتے ہیں. ہن ساڈی تبلیغ دے اثر نہیں، ساڈی تبلیغ اپنے آستانے دی تبلیغ، ساڈی تبلیغ اپنے فرقے دی تبلیغ. وہ تبلیغ فرقے دی آستانے دی نہ کر جو تبلیغ اللہ دے دین دی کرنی ہے. آپ نے سمجھ آئی سو مبلغ فرقے دا مبلغ فرقے دا مبلغ اپنے آستانے دا مبلغ دین دا ہونا چاہیے. پھر اثر ہوتا ہے جنہ دیا گلاں وچ اثر سی وہ اللہ دے دین دی دعوت دیندے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. عزیزو رب دے راہ دی طرف بلاؤ مگر قول و فعل کی تضاد نہ کر. قول و فعل ساتھیوں ایک ساڈا سنگی گفتگو میری ختم ہو گئی اعلان کرا. ایک ساڈا سنگی ہے ساڈے شہر دا ہے بندہ بڑا غریب ہے تے بڑا بیمار ہے. اس کو کوئی انجیکشن دی ضرورت ہے. وہ انجیکشن کافی مہنگا ہے تو جڑے سنگی وہ دے واسطے کوئی مدد کرنا چاہنا سنگی بڑے کول آ رہے ہیں تے کچھ تھوڑی ہیلپ ہولی کرو کہ انہوں وہ انجیکشن لگ جائے. جاؤ گے